اللہ کا حکم ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ بانی انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، تم ہاتھ باندھ کر اور ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے پر جھگڑ رہے ہو جبکہ دشمن تمہارے ہاتھ ہی کاٹ دینے کی فکر میں ہے۔ افسوس، مختلف خداؤں کو ماننے والے سب مذاہب آج ایک ہیں، اور ایک کلمہ رکھنے کے باوجود مسلمان وحدت کی بجائے فرقہ پرستی میں پڑے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری یہ حالت ہے۔ دشمن ہمیں سنی یا شیعہ کہہ کر نہیں، مسلمان کہہ کر مارتا ہے، اور ہم فرقہ پرستی میں پڑے ہیں۔ میری اس ویڈیو کا مقصد کسی فرقے کی افضلیت یا کسی ملک کا دفاع کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ بے مقصد اور فضول باتوں کی وضاحت ہے جو لوگ لا علمی یا جانتے بوجھتے دوسرے کے بارے میں کرتے ہیں۔ کل کسی دوست نے ایک گروپ میں شیئر ہونے والی پوسٹ پر مجھ سے کچھ وضاحت مانگی تھی، اس لیے مجھے یہ ویڈیو بنانا پڑی، جس سے یقیناً مسلمان دشمن عناصر کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ اکثر دشمنان اسلام یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ایران میں اہل سنت کو حقوق حاصل نہیں ہیں، ان پر ظلم کیا جاتا ہے، حتیٰ ایران میں سنی مساجد بھی نہیں ہیں، تہران میں کوئی سنی مسجد نہیں ہے۔ اس پروپیگنڈے کا مقصد مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت پھیلانے کے سوا کچھ بھی نہیں، جو استعمار کے ایجنٹوں کا کام ہے، اور ہمارے کچھ سادہ لوہ مسلمان بھائی لا علمی کی وجہ سے ان باتوں میں آ جاتے ہیں، ورنہ میرے خیال میں جتنا وحدت اور پیار کا ماحول اہل سنت اور اہل تشیع برادران کا ایران میں ہے، شاید کسی اور اسلامی ملک میں ہو، جہاں شیعہ سنی اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ہاتھ چھوڑ کر پڑھ رہا ہے، کوئی باندھ کر۔ عبادت تو سب اسی خدا کی کر رہے ہیں۔ انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ آج فلسطین کے اہل سنت مسلمانوں کی دفاع کی جنگ شیعہ مسلمان لڑ رہے ہیں، لیکن گھر بیٹھے کچھ مسلمان اس بحث میں ہیں کہ حماس کے لوگ شیعہ ہیں یا سنی۔ اگر آپ اتنے خیر خواہ ہیں تو گھر کیوں بیٹھے ہیں؟ جائیں نا، غزہ کے مسلمانوں کی مدد کریں۔ لوگ یہ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں کہ ایران کی پارلیمنٹ میں عیسائی و یہودی کی نشستیں موجود ہیں، مگر اہل سنت کی نشستیں موجود نہیں۔ ایسا کہنے والے جاہل یقیناً امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، جو ایران کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ایران سے دور کیا جائے۔ ایران کے آئین کا قانونی مسودہ تیار کرتے وقت اہل سنت ناظر ٹیم موجود تھی، اور اس کے علاوہ خبرگان کونسل میں بھی اہل سنت کے نمائندے شامل ہیں جو رہبر انقلاب کی سرگرمیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے آج ایرانی پارلیمنٹ کے 286 کرسیوں میں سے 18 نشستیں اہل سنت نمائندوں کے لیے مختص ہیں۔ ایران میں حکومت اسلامی انقلاب کے نتیجے میں بننے والی حکومت ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ میں یہودی اور عیسائی کی سیٹ ہو اور کلمہ گو مسلمانوں کی نہ ہو؟ اسی طرح پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ایران میں بالخصوص سنی مساجد ہی نہیں ہیں۔ ایران کے قانون کے مطابق کوئی شیعہ یا سنی مسجد نہیں، بلکہ ہر مسجد اللہ کا گھر ہے۔ ایران کے جن علاقوں میں اہل سنت کی تعداد زیادہ ہے، وہاں کی مساجد میں اہل سنت پیش امام ہے، اور اہل تشیع بھی اہل سنت امام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ اسی طرح جن علاقوں میں اہل تشیع کی آبادی زیادہ ہے، وہاں پیش امام اہل تشیع ہوگا اور اہل سنت ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ ایران میں سنی مسلک کی ہزاروں مساجد موجود ہیں۔ صرف تہران شہر میں 9 مرکزی اہل سنت مساجد موجود ہیں، جن کی تفصیلات مسجدوں کے نام اور ایڈریس بیان کیے جا رہے ہیں، تاکہ اگر کسی کو پھر بھی شک ہو تو جا کر خود دیکھ لے۔ ان مساجد کے لوکیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مسجد صادقیہ آیت اللہ کاشانی بلیوارڈ خیابان اعتمادیان پر موجود ہے۔ مسجد تہران پارس خیابان دلاوران خیابان خسرو پور پر موجود ہے۔ مسجد شہر قدس امام حسین بلیوارڈ میدان امام حسین میں موجود ہے۔ مسجد خلیج فارس خیابان خلیج فارس خیابان ابو سعید شرقی پر ہے۔ مسجد النبی دانش شہر میں موجود ہے۔ مسجد ہفت جوب ملارد روڈ توانیر اسٹیشن پر موجود ہے۔ مسجد وحیدیہ میدان شاہد خیابان آیت اللہ خامنائی پر واقع ہے۔ مسجد نسیم شہر میدان رجائی خیابان سیاد شیرازی پر موجود ہے۔ مسجد رضی آباد میں موجود ہے۔ ایران میں صرف اہل سنت سے متعلق مساجد ہی نہیں بلکہ انتہائی خوبصورت مساجد ہیں۔
ایران کے شہر زاہدان میں واقع مکی مسجد ایران کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے جو اہل سنت برادران سے تعلق رکھتی ہے۔ اس مسجد میں روزانہ 3000 سے زائد نمازی نماز ادا کرتے ہیں۔ 60,000 سے زائد نمازی آرام سے اس مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایران میں شیعہ اور سنی حضرات بھائیوں کی طرح مل کر رہتے ہیں۔ ایرانی سرکاری رپورٹ کے مطابق ایران میں ہر 500 اہل سنت حضرات کے لیے ایک مسجد موجود ہے، جبکہ ہر 1000 شیعہ حضرات کے لیے ایک مسجد ہے۔ ایران میں تقریباً 73,000 مساجد موجود ہیں، جن میں سے تقریباً 13,000 برادران اہل سنت کے ذریعے تعمیر ہوئی ہیں۔ ایرانی مساجد کا امتیاز یہ ہے کہ وہاں پر تمام مسلمان بلا تفریق مذہب و ملت نماز ادا کرتے ہیں۔ نہ صرف مساجد بلکہ ایران میں اہل سنت مدارس بھی فعال ہیں۔ صوبہ سیستان اور بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جس میں اہل سنت کے سب سے زیادہ دینی مدارس موجود ہیں۔ صوبہ سیستان بلوچستان میں انقلاب سے پہلے اہل سنت کے دینی مدارس کی تعداد بہت کم تھی اور دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اکثر خواہش مند ہندوستان اور پاکستان ہجرت کرتے تھے۔ اسلامی انقلاب کے بعد اس صوبے میں اہل سنت کے دینی مدارس میں روز افزوں ترقی ہوئی ہے۔ آئین کی دفعہ 12 کے مطابق اہل سنت کے دینی مدارس کی مالی مشکلات کو دور کرنے کے لیے حکومت ہر سنی دینی طالب علم کو انشورنس، بینک کی سہولیات، عمرے کا کوٹا، طلبہ کے لیے مالی امداد، دینی مدارس کو سہولیات اور لائبریری مہیا کرتی ہے۔ صرف سیستان بلوچستان میں اہل سنت مساجد کی تعداد 6000 ہے۔ مساجد کے بارے میں میری تحریر مسجد شیعہ یا سنی کی نہیں ہوتی، جو مختلف جگہوں پر شائع ہوئی اسے ضرور پڑھیں، جس سے اندازہ ہوگا کہ ایران میں مساجد کا کیا مقام ہے۔ اور اسلامی انقلاب کے وقت ایران میں مسجدوں کا کام صرف نماز ہی نہیں بلکہ بے شمار دینی اور فلاحی مراکز کا بھی تھا۔ اس تحریر کا لنک ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا جائے گا۔ افسوس ہے کہ آج مسلمان ان حالات میں بھی وحدت کا مظاہرہ کرنے کی بجائے کیچڑ اچھال رہے ہیں اور اسلام کو سرخرو کرنے کی بجائے نقصان پہنچا رہے ہیں، بلکہ در پردہ دشمنان اسلام کو تقویت پہنچانے کی کوشش میں ہیں۔ بے شک مسلمانوں کے درمیان اختلافات ہیں، لیکن خدا را اسے اسی طرح آپس میں رہنے دیا جائے، اس کی آڑ لے کر اسلام کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اللہ اکبر اللہ